أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. یہ دلائل عقلیہ توحید کی دلیل عقلی اعترافی ہے. یہ ابتدا میں ان کی تعریفیں آپ کے سامنے گزر گئی ہے. ان چیزوں کا اعتراف بھی ہے، جانتے ہیں لیکن پھر مانتے نہیں ہیں. قل من یرزقکم، من استفہامیہ مبتدا بنے گا. من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے بارشوں کی شکل میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ والارض، زمین سے پودے اور نباتات فصلوں کی شکل میں کون دیتا ہے؟ ام عاطفہ کا من کے اندر ادغام ہو چکا ہے، ام منقطع. ام من یملک السمع، تمہاری قوت سامعہ کا مالک کون ہے؟ والابصار، بینائی کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور زندے چوزے کو من المیت، مردے انڈے سے کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت، اور مردے کو انڈے کو من الحی، زندے سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر کلہ، دنیا کے سارے امور کا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ اعتراف کر کے کہیں گے، عقلی چیز ہے، واضح چیز ہے، یہ اللہ ہے. یعنی ان سألتموہم عن هذه الامور، اگر آپ ان سے پوچھیں گے ان امور کے بارے میں، فسیقولون اللہ، وہ غیر اختیاری طور پر کہیں گے اللہ خلقہن، اللہ یرزقنا، اللہ یملک السمع والابصار، اللہ یخرج الحی من المیت. یہ اللہ مبتدا بنے گا، سب کے ساتھ لگے گا. اللہ یرزقنا، اللہ یملک السمع والابصار، اللہ یخرج الحی، اللہ یخرج المیت من الحی، اللہ یدبر الامر کلہ. ان سألتموہم، اگر ان سے پوچھیں گے تو فسیقولون، یہ اعتراف کر کے کہیں گے اللہ. فقل، تو آپ ان سے یہ کہہ دو کہ افلا تتقون، اتقرون، اعتراف کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، فلا تتقون اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے نہیں، شرک کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ فقل افلا تتقون، اتقرون، اعتراف بھی کرتے ہو، اقرار بھی کرتے ہو، فلا تتقون، پھر اللہ سے ڈرتے نہیں. فذالکم اللہ، خود جواب دے دیا، فرمایا کہ یہ مذکورہ صفات کا مالک، فذالکم الموصوف بالصفات المذکورۃ، صفات مذکورہ کا مالک. ذالکم مبتدا، اللہ وہ اللہ ہے، پہلی خبر. اور ربکم، یہ اس کے لیے بدل ہے، عطف بیان ہے. ربکم وہ اللہ جو تمہارا رب ہے. الحق مالک بالحق ہے، یہ دوسری صفت ہے. جب حق واضح ہو گیا، توحید واضح ہوگی، تو توحید واضح ہونے کے بعد اب بتاؤ کہ جا کہاں رہے ہو؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق اور توحید کے واضح ہونے کے بعد سوائے گمراہی کی اور کیا رہ جاتی ہے؟ تو گمراہی کو لے لو، پھر حق واضح ہو چکا ہے. یہ فماذا بعد الحق الا الضلال آپ کے لیے نئی ترکیب آ گئی. ماذا ای شیء، یہ مستقل کلمہ ہے، یہ مبتدا بنے گا. فماذا هو کائن بعد الحق، فماذا ہوا کائن بعد الحق، حق کے بعد یہ ہے کہ واضح ہونے کے بعد اب کیا رہا، اب کیا رہا. اور الا حرف استثناء کہہ کر کے الضلال، یہ بدل بنے گا ذا سے، سمجھے؟ فماذا بعد الحق، فرماتے کہ کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. فماذا ہوا کائن بعد الحق، توحید واضح ہونے کے بعد الا الضلال، مگر یہ ہے کہ گمراہی. تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مبتدا سے بدل بن گیا. ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے تو فانا تصرفون، کس طرف تم پھیرے جا رہے ہو؟ تم کو پھیرا جا رہا ہے کس طرف؟ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اس طرح تو نہیں کرتا، یہ تو پاگلوں کا کام ہوگا، صارف کوئی ہوگا. تم اپنے اختیار سے نہیں جا رہے ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کسی شیطان اور کسی جن کا تسلط ہو چکا ہے تمہارے عقلوں پر، اس لیے تصرفون ہے، تصرفون نہیں ہے. کذالک حقت کلمۃ ربک، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا. تو اسی لیے یہ کذالک تعلیل کے لیے میں نے آپ کو بتایا، تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، کمال کے لیے بھی آتا ہے، اور تعلیل کے لیے. یہی مثال آپ کو دیتے ہیں. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، وہ ہم پر 3 قسمیں الف لام میں بتایا تھا آپ کو. تو یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ کذالک، اسی لیے حقت کلمۃ ربک، تیرے پروردگار کی یہ ہے کہ وعدے، اور تیرے کلمہ پروردگار کی یہ ہے کہ ازلی باتیں وہ ثابت ہے علی الذین فسقوا، فاسقین کے خلاف، کہ انہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایمان نہیں لیں گے.
اللہ کی باتیں اسی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ فاسق ایمان نہیں لیں۔ اب حقت کلمۃ ربک، یہ تو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ الامر کائن کذالک، اس طرح آپ ترکیب کر دیں گے، یا یہ ہے کہ حقت کلمۃ ربک حقا کائنا کذالک مفعول مطلق ہو گیا۔ اور اب انہم لا یؤمنون، یہ پورا جملہ کلمتوں سے بدل ہے۔ اسی لیے اللہ کی باتیں فاسقوں کے خلاف پوری ہو گئی، ثابت ہو گئی اور پوری ہو گئی۔ اور وہ کیا بات ہے اللہ کی؟ وہ یہ کہ انہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لے۔ تو انہم لا یؤمنون یہ جملہ یہ بدل بنے گا کلمۃ ربک سے، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اب ان کے عجز کو ظاہر کر رہا ہے کہ تم عاجز ہو، اظہار العجز۔ هل من شرکائکم، ان کے معبودوں کے عجز کو ظاہر کر۔ هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ہے تمہارے شرکا میں من یبدأ الخلق جو مخلوق کی ابتدا سے پیدا کرے، ثم یعیدہ پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے۔ ابتدا پیدا کرے، پھر فنا کرے، ختم کر دے، ختم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، جیسے کہ اللہ ہے، وہ مار دیتا ہے، یہ زندہ بھی کر دیتا ہے، پھر مار دیتا ہے، پھر دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، یہ من شرکائکم خبر مقدم بنے گا، من موصول ہے، اللہ کا بھلا کرے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تمہارے شرکا میں من یبدأ الخلق جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ دوبارہ ان کو قبروں سے اٹھا کر کے زندہ کر دے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا۔ قل اللہ، کوئی بھی نہیں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ مبتدا بنے گا، اللہ ہی ابتدا پیدا کر دیتا، ثم یعیدہ بعد من القبور، پھر قبروں سے دوبارہ ان کو اٹھائے گا۔ فأنا تؤفکون، بس کس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کہاں کہ تمہیں یہ کہ جادو ہو گیا، کس طرف پھیرے جا رہے ہو، یا کس قسم کے جھوٹوں کا اللہ آپ کا بھلا کرے، من گھڑت باتیں تم سے کہی جاتی ہے۔ یہ انا اللہ آپ کا بھلا کرے ظرف بنے گا، اس کے لیے اللہ آپ کا توفقون یا توفقون کی ضمیر سے حال۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ہے تمہارے شرکا میں جو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ ارادۃ الطریق بھی تمہارے یہ بت نہیں کر سکتے، جبکہ ایک اللہ والے انسان کا کام تو بت تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ قل اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی رہنمائی کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب فرماتے کہ ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہیں، تم بتاؤ۔ هل من شرکائکم من یہدی، یہاں بھی من شرکائکم خبر مقدم، من یہدی مبتدا مؤخر۔ قل اللہ یہدی للحق، اللہ رہنمائی کرتا حق کی طرف۔ ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہیں، تم بتاؤ۔ من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، احق کو وہ حقدار ہے اس بات کہ ان یتبع اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی، یا یہ کہ جو خود رہنمائی نہیں پا سکتا، یہتدی یہدی سمجھ شریف میں آگئی، جس کو خود جو راستے کا محتاج ہے وہ، یا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اللہ ہے، ظاہر ہے۔ یہاں مولانا ایستوی الامران اور فمن یہدی الی الحق کے موصول صلہ مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مبتدا بنے گا، احق کو اس کے لیے خبر ہے، اور بأن یتبع من یہدی الی الحق، احق کو زیادہ حقدار ہے جو حق تک رہنمائی کرنے والی ذات ہے، احق کو بأن یتبع اس کی پیروی کی جائے، ام من یا اس کی کہ لا یہتدی جو اللہ کا لا یہدی لا یہتدی جو خود رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، الا ان یہدا مگر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ استثناء بنے گا، اور متعلق الا بأن یہدا یہ متعلق ہوگا یہدی کے ساتھ۔ فما لکم کیف تحکمون، ای شیء کائن لکم کیف تحکمون، تم کس طریقے پر فیصلہ کرتے، کیف تحکمون والا جملہ یہ لکم سے حال بنے گا، اور لکم خبر ہے ماں کے لیے۔ وما یتبع اکثرهم، آگے مزاج بتایا مشرکین کا، وہ یہ ہے کہ اٹکل پچو فضول اور ظن کے پیچھے لگتے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر ان کی یہ کہ ظن ہی کے پیچھے لگے ہوئے، یہ اکثر یہاں کل کے معنی میں ہے، معنی یہ کہ ہے یہ سارے کے سارے اٹکل پچو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یاد رکھو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کے مناسب نہیں ہے کہ وہ کچھ کفایت کرے، ان الظن لا یکفی من الحق شیئا، وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتا، لا یغنی اغناء شیئن، لا یغنی اغناء شیئن، ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ تم شرک کرتے ہو، جو کچھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اس پر اللہ ان کو بدلہ دے گا، ان اللہ علیم بما یشرکون۔
اس کے بعد فرماتے کہ زن کو چھوڑو، قطعی چیز کے پیچھے لگو، اور وہ قرآن ہے۔ ہم لنگو وما کان ھذا القرآن ان یفترا، ارے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے، ان ظنیات کو چھوڑو، قطعی چیز کے پیچھے لگو۔ وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا من دون اللہ، کہ غیر اللہ سے اس کو گھڑ کر کے لایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی سے یہ قرآن آ گیا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، یہ کانا کے لیے خبر ہوگا، یہ غیر اللہ سے گھڑ کر کے اس کو لایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كَانَ التصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، وَلَكِنْ كَانَ التصدیق الذی ثبت بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تورات اور انجیل، وتفصیل الکتاب، اور سابقہ کتابوں کے جو، وتفصیل الکتاب، ایک تو یہ کہ تفصیل الفرض ہے، جو چیزیں فرض ہے، جو چیزیں قطعی ہے اس کی تفصیل ہے، دوسرا وہ تفصیل الکتاب، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، سابقہ کتابوں کی تفصیل ہے یا لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ تفصیل الکتاب، الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ایک، دوسرا یہ کہ وہ تفصیل الکتاب، وہ تفصیل المکتوب المفروض ہے، فرائض کی تفصیل ہے۔ کتاب مکتوب کے معنی میں ہوگا، جو کچھ فرض ہے، جو کچھ لکھا ہو اس کی تفصیل ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جنے دا پتریا ہو گیا، لا ریب کائن فیہ، لا ریب کائن فیہ، یہ فیہ کائنوں کے ساتھ متعلق ہوگا، من رب العالمین بھی اسی کے ساتھ متعلق، یہ پورا جملہ حال بنے گا الکتاب سے۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ ہو گیا معلوم۔ ولیکن کان تصدیق، تو کانا نکلے گا مقدر، ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، اور تصدیق الذی ثبت بین یدیہ وتفصیل الکتاب، یہ معطوفات مل کر کے خبر بنیں گے۔ ام منقطع ہے، ام یقولون افتراء، کیا یہ کہتے کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان سے کہہ دو کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فاتو بصورت من مثلی، فاتو بصورت مثلی، اس جیسے ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ یہاں من استعمال نہیں کیا، اور مفتریات میں بھی نہیں کیا، اور الف لام کے اندر من استعمال کیا، میں نے فرق بتایا تھا آپ کو، دماغ آپ کا کمزور ہوگا۔ ام یقولون افتراء قل فاتوا بصورت مثلی فی الفصاحت والبلاغت، فصاحت اور بلاغت یہ طے شدہ ہے کہ مضامین میں اس جیسے کتاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مضامین اس کے آسمانی ہے، مضامین اس کی، تو تم عربی تو بولتے ہو نا، یہ تو تمہاری گھڑ کر کے فصاحت و بلاغت میں تو کم از کم تو من مثلی فی الفصاحت باقی مضامین تو ظاہر ہے کہ تمہارے جو ہوں گے مضامین ماشاءاللہ، وہ کیا مضامین ہوں گے، وہ گھڑے ہوئے تو ہوں گے، سمجھے؟ والنسائل، کیا والنسائل طاحنات طحنا والخابزات خبزا، ان عورتوں کے قسم ہے کہ جو چکی چلاتی ہے اور روٹی اور آٹا پیستی ہے، اور پھر یہ کہ آٹا گوندتی ہے، والخابزات خبزا، اور روٹی پکانے والی عورتیں، ان کی مجھے قسم، تھا پرلے درجے کا لونڈے باز بغیرت زانی تھا، تو اس لیے قرآن بنائے والعادیات کے مقابلے میں، سمجھے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ مسیلمہ کذاب نے بنائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کا قرآن بنے گا، تو اس سے پتہ چل 200 سال اس کی عمر تھی، دنیا کا 1 نمبر زانی تھا، اور بغیرت بھی نبی بنے، یہی اسود انسی کا حال تھا، یہی مسلمہ، 200 سال یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، اور اس 200 سال کی عمر میں پھر بھی پرلے درجے کا چیمپئن زانی تھا، میرا جسم میری مرضی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو اس کو جہنم میں حضرت وحشی بن حرب نے جہنم میں پہنچایا، اس کو واصل جہنم کر دیا حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں، یہ ہے کہ یہ مارا گیا، مرتد ہو گیا، مردار، سمجھے؟ یہ ہو گیا، تو یہ بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو ہاتھ دیتا، ادھر جا کر کے گرتے تھے لوگ، اتنا طاقتور تھا، یہ پیشانی کی جھریوں سے پتہ چلتا تھا کہ بڈھا ہے، ورنہ کوئی بڈھا مڈھا نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بغیرتوں کی باتیں کرتے ہوئے بھی لوگ کہتے کہ کیا کریں۔ ہر زمانے میں نبی کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہا میرے ساتھ گٹھ جوڑ کرو، مجھے اپنا خلیفہ بنا دو، یا کچھ، یا یہ کر دو کہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے علاقے کا، باقی علاقوں کا میں اپنے علاقوں کا نبی میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ثابت ابن قیس یا شماس ابن ثابت جو صحابی تھے، بڑے خطیب تھے، فرمایا کہ اس سے بات کرو، ان کو کہا کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو چھڑی ہے کھجور کی جو میرے ہاتھ میں، تجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی شکل تو دیکھ لے، تو نبی بنے گا، سمجھے؟ اس قسم کے خنزیر بھی، لیکن الحمدللہ ان کو واصل جہنم حضرت ابو بکر نے کر دیا،
اور آپ دیکھیں سجاح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خاتون نے لشکر کشی کی، لاکھوں لوگ لے کر کے لشکر کشی کی کہ تم نبی ہو، 1.25 لاکھ انبیاء مرد گزرے، اب ہماری باری ہے، اب نبیانی آئے گی، سمجھے، اب نبیانی آئے گی۔ اس لیے اس نے پیغام بھیجا اس کو کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں مذاکرات کریں، بندر باٹ، تو نبیانی بن، میں نبی بنوں، سمجھے۔ ان کے لیے الگ خیمہ الگ، یہ بڑا عطار تھا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ العطار، سمجھے، ہمارے بھی ایک جماعت کے بعد عطار، سمجھ میں، یہ تھا بھی بڑا عطار، بڑے خوشبو کا ان چیزوں کا ماہر تھا۔ تو دونوں کو کسی خیمے میں مذاکرات کہا کہ کوئی بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ نبی اور نبیانی دونوں آپس میں مذاکرات کریں گے، سمجھے، اور وہ مذاکرات پائے تکمیل کو پہنچے، سمجھ رہی میں آپ سمجھے، کوئی بھی نہیں آئے جائے گا تو مذاکرات اپنے پائے تکمیل کو پہنچے، جو مقصد تھا وہ مسیلمہ کا حاصل ہو گیا۔ یہ اس قسم کے خنزیر بھی حضرت وحشی بن حرب نے یہ جملہ سننے کے ہے۔ وحشی بن حرب نے چونکہ حضرت حمزہ نبی کی چچا کو، نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ وحشی بن حرب نبی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، میں نے معاف کر دیا آپ کو، اسلام نے معاف کر دیا، لیکن اتنی مہربانی کر جب میرے سبق میں آ جا اور درس میں آ جا تو مجھے چہرہ نہ دکھاؤ، چہرہ کہیں اور کرو، میں انسان ہوں، پھر بھی عاجز ہوں، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے میرا چچا مجھے یاد آتا ہے تو میرا کلیجہ باہر آتا ہے۔ وہ میرا بھائی بھی تھا، میرا چچا بھی تھا، رضائی بھائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا تھا، وہ حمزہ اسد اللہ ہے، سمجھے۔ ترمذی جلد اول میں روایت ہے، اگر میری پھوپھی صفیہ کے غم اور اس کی یہ کہ بے صبری کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کو اس طرح چھوڑتا، جس کا کلیجہ بھی نکالا گیا ہند نے، اس کا کلیجہ بھی اس کو اسی طرح چھوڑتا تاکہ اس کو جانور کھا جاتے اور قیامت کے دن جانوروں کے پیٹ سے اس کو نکالا جاتا۔ وہ اپنی بے کسی بتاتے کہ اس طرح دین کے لیے، توحید کے لیے میں شہید ہو گیا، لیکن پھوپھی کی پریشانی کی وجہ سے میں اس کو دفن کرتا ہوں، اس لیے چچا کو بار بار کئی دفعہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دفن کیا، سمجھے۔ حضرت وحشی منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ جو جملہ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ حضرت وحشی نے جب اس خنزیر کو مارا، مسیلمہ کذاب کو مارا، تو اس کے بعد پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ کر کے کہنے لگے کہ پروردگار اب تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اے اللہ میں جب شر الناس تھا تو میں نے خیر الناس کو مارا، اور اب اللہ کے فضل سے میں نے شر الناس کو مارا، اے اللہ اس پوری کائنات میں یہ شر الناس ہے جو نبی کا بھی دشمن، نبوت کا دشمن، اس شر الناس کی قتل جو اس کو میں نے جہنم میں پہنچا ہے، اب تو راضی ہو جا، وہ خیر الناس جو جس کو نبی کے بعد جس کو میں نے قتل کیا، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے، اور جو سب سے اچھے تھے اس کی تلافی اس سب سے برے سے کرا دے، اتنا بڑا دشمن میں نے جہنم میں پہنچا دیا۔ ویسے ہم آپس میں یہ بتاتے ہیں، سمجھے، میں باہر یہ چیزیں ہم بتانے کی ہے بھی نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ہماری ایجنسیوں کی طرف سخت پابندی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح بے دردی سے مارا، بولو مسیلمہ تو کیا تھا، اتنے بڑے لیڈر تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اب سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس نے بنیاد بھی رکھی، ہمارے بہت سی جماعتوں کی بنیاد اس نے رکھی، زنا میں، بے حیائی میں بنیاد ہی اسی نے رکھی، آیا سمجھ میں، یہ چلتا ہے جی۔ ما کان حاضر ام یقولون افتراه ولكن كان تصدیق الذی بین یدہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من ربہ ام یقولون افترا، کہتے محمد نے اس کو گڑھ لیا، ان سے کہہ دے کہ ان سے کہہ دو کہ ان کنتم صادقین، سچے ہو، فاتوا بصورۃ مثلہ مماثلۃ لہ وادعوا من استطعتموہ کائنا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ ہے کہ تم یہ ہے کہ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وادعوا من استطعتموہ کائنا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو تمہاری طاقت ہو، جو تمہارے پارٹنر ہیں ان کو بلاؤ، ان کنتم صادقین۔
بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا بما اس قرآن کو کہ لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا احاطہ نہ کر سکے، اس پر کنٹرول نہ کر سکے، اس ولما یاتہم تاویلہ، اور قرآن جو کچھ بتاتا اس کا انجام ان کے پاس اب تک نہیں ہے۔ ما نطق بہ الکتاب، اسی طرح لما یاتہم تاویل ما نطق بہ الکتاب، کتاب جو کچھ بیان کرتی ہے اس کا انجام ان کے پاس نہیں آیا ہے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ یہ یحیطوا کی ضمیر سے جملہ حال بنے گا، لم یحیطوا کے فاعل سے، ولما یاتہم تاویلہ، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے تکذیب کی بما اس قرآن کے کہ لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا احاطہ کان نہ کر سکے، کنٹرول نہ کر سکے، ولما یاتہم، کنٹرول نہ کر سکے، احاطہ نہ کر سکے، حال یہ ہے لما یاتہم تاویلہ، اس کا انجام اب تک یہ ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے ان کے پاس نہیں آیا۔ کذب الذین مضوا من قبلہم تکذیبا کائنا کذالک، یہ طریقہ ہے ان کا، ان سے پہلے گزرے وہ بھی اسی طرح۔ فانظر کیف، تنبہ متنبہ ہو جاؤ، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالم اور مکذبین کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے۔ ومنہم من یؤمن بہ، بعض تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، بہت سے لوگ۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وربک عالم بالمفسدین، تیرا پروردگار تخریب کاروں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے گا، یہ ہے کہ ان کے فساد پر۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ کی تکذیب کر دیں، اب یہ برات کا اعلان ہے، بائیکاٹ ہے مولانا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ آپ کی تکذیب کر دے اور تکذیب پر اصرار کر دے، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو ان سے کہہ دو کہ میرا توحیدی عمل میرے لیے جس پر مجھے یہ ہے کہ بدلہ ملے گا، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل شرکی ہے، تمہیں اس پر بدل ملے گا۔ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، تم بیزار ہو، مما اس توحید سے کہ عملو جو میں بجا لاتا ہوں، وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ مِمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرکیات سے۔ ہو گیا مولانا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض اس طرح ہے جو آپ کی طرف کان یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بظاہر لگاتے ہیں، لیکن اس کو دل سے حقیقت میں یہ بہرا ہے۔ فرماتے کہ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے کو یہ ہے کہ آپ سنا سکتے ہیں، ولو کانوا لا یعقلون، اور حال یہ ہے کہ وہ جب سمجھ بھی نہ رہے ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا مولانا بائی کاٹن سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے ایسے کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں، مانا ظاہری اس کے کان بھی ہے، ظاہری آنکھیں بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نابینا ہے۔ تو أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا نابینوں کو اب رہنمائی کر سکتے، اور حال یہ ہے کہ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتا نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اور اوپر آنکھیں ایسے لگی ہوئی ہے، تو ان کی آپ کیا رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد یہ تکذیب کر کے اگر جہنم میں جائیں تو یہ اپنے بد عملی کی وجہ سے جا رہے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، لا یظلم الناس ظلم شیئن، ایک مفعول چاہتا ہے تو یہ مفعول مطلق بن، اللہ کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے لوگ۔ ولکن الناس یظلمون انفسهم، لیکن یہ ہے کہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور دیکھ لے کہ جس دن اللہ ان کو جمع کر دے گا، وَاذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن جمع کر دے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو ایسے لگے گا گویا کہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ ایک معمولی گھڑی دن کا ایک کچھ حصہ یہ لوگ رہے ہیں، ورنہ زندگی ایسے چٹکیوں میں۔ آپ بھی بتائیں، آپ لوگوں میں بیٹھا ہوئے یہ تو کرتے کہ ارے بابا سال پورا ہو گیا، ارے بابا سال پورا ہو گیا، ارے سیمائی آ گیا تو اس کے بعد ششمائی میں تھوڑے دن، ششمائی کے بعد تو سمجھو کہ سال ختم ہوتا ہے۔ مدرسوں کے 3 امتحان ہوتے ہیں، خدا تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے ظالمانہ، خدا تباہ کرے اس امتحان کو جو ہے ہی ظالمانہ، کبھی سیمائی، کبھی ششمائی، کبھی سالانہ، سمجھ رہی میں کہ تو جب ششمائی امتحان ختم ہو جاتا بس کہتے کہ سال ختم ہو گیا۔ اب میرے اور آپ کے، میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کی عمریں وہ 60 سے لے کر کے 70 تک، عام طور پر 80-90 بہت کم لوگ رہتے ہیں، 60-70 میں چلے جاتے ہیں، اور نبی نے خود جا کر کے دکھا دیا کہ میں جب 60 میں جا رہا ہوں تو تمہیں بھی 60 میں آنا ہوگا۔ نبی نے جا کر کے دکھا دیا کہ میں 63 میں اور 60 میں جا رہا ہوں، لہذا اسی پر پیر صاحب کو بھی آنا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان کو 100 سال سے اوپر عمر دے دے، مولانا عزیر گل کو دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کی عمر 60 سال ہے تو 20 سال سیمائی ہے، 40 سال ششمائی ہے، اور اللہ کا 60 سال سالانہ ہے، سمجھے۔ اب میں تو ششمائی کو، یہ سالانہ کو پہنچ رہا ہوں،
سمجھے؟ اور آپ میں سے کوئی سیمائی پار کر کے ششمائی کے قریب ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی سیمائی میں، سیمائی والے بہت کم ہیں، سیمائی سے آپ بھی گزر چکے، سمجھے؟ یہ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے، جب اس نے خود بتایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کی عمریں 60 سے لے کر کے 70 تک نہیں ہوتی، سمجھے؟ یہی ہے۔ باقی محدثین کی عمریں طویل ہوتی ہیں، محدثین کی عمریں بہت طویل ہوتی، محدث، سمجھے؟ ایران کے ہمارے ایک عالم آ گئے یہاں چوری چھپکے سے سادہ لباس میں، وہ پنجاب بھی گیا، سرحد بھی گیا اور کراچی بھی گیا، سمجھے؟ کراچی میں بھی، تو آخر مجھے لڑکوں نے بعد میں بتایا وہ غضب کا آدمی تھا، سمجھے؟ تو لیکن سیدھے سادے لباس میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، تو وہ پورے کراچی کے مدرسوں کا بھی چکر لگایا، پنجاب میں بھی لگایا، سرحد بھی گیا، پھر واپس فاروقی آ گیا۔ مجھے جاتے وقت جب یہ 1-2 دن کے بعد جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، چھپ کے اس نے منع کیا ہے، ایرانی لڑکوں کو منع کیا تک میرا کسی کو بتانا نہیں۔ تو میں نے کہا یار نام تو میں بھی، یہ تو بہت بڑے آدمی ہے، اس کو بلاؤ، سمجھے؟ تو اس کو بلایا گیا کہ کیا رپورٹ ہے؟ کہنے لگے مدرسوں میں چھپا رہا، اپنے آپ کو سادہ سبق سنتا رہا، یہ آپ کے پاکستان کے مولویوں کو حدیث سے کوئی مناسبت نہیں ہے سوائے مولانا سلیم اللہ خان کے، سمجھے؟ اس لیے کہ میرا سبق بھی تو سنا تھا نا، ہم لوگ بھی فیل ہو گئے سب کو اس نے پار لگا دیا۔ اس نے کہا سوائے اس بندے کے حدیث کا کسی کا ان کا نہ ڈھنگ ہے نہ کوئی طریقہ ہے۔ وہ خود اتنا بڑا آدمی تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں چونکہ میں نے سنا تھا، اب ظاہر ہے کہ میں اس کو کس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رد کر سکتا تھا۔ کہا کہ دیکھا ہے، سرحد بھی دیکھا ہے، پنجاب دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا، یہ ایک آدمی تو اللہ کسی کو دے دے۔ اللہ نے 100 سال سے زیادہ عمر دے دی، ہر بندہ اسی طرح نہیں بنے گا۔ مولانا یہ ہو گیا ان اللہ لا یظلم ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا، اس طرح لگے گا کأنہم لم یلبثوا، گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ رہے نہیں ہے دنیا میں الا ساعۃ من النہار، مگر دن کا ایک حصہ، اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی گھڑی، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانتے تو ہوں گے لیکن تعاون نہیں کر سکیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے آخرت کو تکذیب کی ہے انہوں نے گھاٹے کا سودا کر دیا۔ وما کانوا مہتدین فی الدنیا، اور دنیا میں دین تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پہنچے نہیں، ہدایت تک نہیں پہنچے، توحید تک نہیں پہنچے۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا حضرت کو تسلی ہے کہ 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے تکذیب کرنے والے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم ان کو عذاب سے 2-4 کریں جیسے ابو جہل وغیرہ۔ دوسرا یہ ہے آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم اس کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، فکر نہ کرو، آپ کے بعد بھی ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہے اما نورینک، ما نورینک ما زائد ہے، اما نورینک، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی، بعض وہ عذاب کہ نعدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یہ اگر آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو پہلے اپنے پاس بلا دے، تو فلا تتفکر، ان شرطیہ کی جزا محذوف ہے، فلا تتفکر، یہ ہے کہ آپ فکر نہ کر دو، کیوں؟ فإلینا مرجع، بعض کو تو اپنے وعدہ کرتے عذاب آپ کے نگاہوں کے سامنے عذاب دیں گے، اور بعض کو یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد دے دیں گے، یہ ہے کہ آپ کو پہلے اٹھائیں گے، وہ بھی بچیں گے نہیں، ان کو بھی دے دیں گے۔ ما نورینک، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، بعض وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کی وفات سے پہلے آپ کو دکھائیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، آپ کو اپنے پاس بلا دیں یہ اس سے پہلے، عذاب سے پہلے، تو فلا تتفکر، آپ فکر نہیں کرنا، اگر کسی کو عذاب نہیں دیا دنیا میں تب بھی ہمارے پاس آئیں گے، فإلینا مرجعہم۔ اڑے کچھ والا پڑھا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ اطلاع رکھتا ہے جو کچھ یہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، علی ما یفعلون علی ما یشرکون، جو کچھ۔ اب سوال یہ ہے کہ شہید کے 2 معنی میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شہید ہمیشہ مطلع کے معنی میں قرآن میں مطلع، اور دوسرے حاجر و ناجر۔ تو اگر مطلع معنی تو اللہ علم رکھتا ہے ان کے کرنے پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، سمجھ شریف میں، اس لیے ان کے کرنے پر اللہ کا علم منحصر نہیں ہے ان کی کرتوت پر، علی ما یفعلون علی ما یشرکون، ان کے شرک، اس لیے ثم اللہ شہید، ان کا معنی یہ ہے کہ ثم اللہ یعاقبہم علی ما یفعلون، جو کچھ دنیا میں انہوں نے شرک کیا اس پر اللہ گرفت کرے گا۔ اللہ کا علم صرف اس پر منحصر نہیں ہے، اللہ اس پر ان کو گرفت کرے گا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا جانے دا پتر۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر جماعت کے لیے ہے کہ ہم نے نبی بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب نبی ان کے پاس آتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ خبر مقدم، رسول مبتدا مؤخر. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب یہ ہے کہ رسول ان کے پاس آتا ہے تو اور وہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہے. وَلَمْ يَهْتَدُوا بِهُدَاهُ، نبی سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم ان پر نہیں ہوتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. بھائی نبی کو نہیں مانا، اس کے باوجود ان کی بدماشی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ دیکھیں یہ زجر ہے کہ قیامت کے انکار پر. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ عذاب کا قیامت کا کب ہے؟ متى خبر مقدم، هَٰذَا الْوَعْدُ مبتدا مؤخر بنے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مسلمان ہو تو بتا دو. ان کنتم صادقین فمتى هذا الوعد. ويقولون ان کنتم صادقین ایھا المسلمون، اگر تم سچے ہو فمتى هذا الوعد، تو آپ یہ کہہ دیں وعدہ عذاب کا، آپ یہ کہہ دیں عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان و نفع کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، اللہ جو کچھ چاہیے مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو گے. لکل امت اجل، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقرر. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة، جب وقت پورا ہو جائے گا ایک گھڑی تاخیر بھی نہیں کر سکیں گے. ولا يستقدمون، شرطیہ پر عطف ہے. ولا يستقدمون، کوئی اپنے طے شدہ وقت سے پہلے سبقت بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. قل ارائیتم، آپ کو بتا دیا کہ رویت پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو اخبرونی کے معنی میں ہوتا ہے. اخبرونی، بتا دو. قل اخبرونی ان اتاکم عذاب اللہ بیاتا او نہارا، اگر رات کو یا دن کو تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے. ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی چیز ہے جس میں یہ جلد بازی کرتے ہیں، جس کو جلدی سے مانگتے ہیں. عذاب مانگنے کی چیز ہے. ارے بابا لڈو مانگو، جلیبی مانگو، لڈو مانگو، جلیبی مانگو، شربت مانگو، عجاب عجاب، جلدی لاؤ جلدی لاؤ، عجاب لاؤ، یہ مانگنے کی چیز ہے. اور چونکہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، دیکھا بھی نہیں. بعض عورتیں تو یہ کہتے ہیں اللہ بچہ بچہ دے دے، لیکن درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں خدا اس شوہر کو بھی تباہ کرے، ہمیں بچے سے بیزار. سمجھے، بچے سے بیزار. پھر عورت یہ بھی مجبور ہو کر کے کہتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ بھی کہنا پڑتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. بچے کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہے عذاب کوئی ایسے عذاب کوئی مانگنے کی چیز ہے کہ جس کو. اور چونکہ عام طور پر عذاب آیا ہے رات کو یا اللہ کو بیات، اور یعنی بائتین، اور یہ کہ فی النہار، اس وجہ سے بیات کا ذکر کرتا ہے. فرماتے ہیں اخبرونی ان اتاکم عذاب اللہ بیاتا و نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہ کون سی چیز ہے جس میں جلد بازی کرتے مجرمین، جس کو مانگتے ہیں. یہ ہو گیا مولانا. یہ ماذا مبتلا بنے گا. اور یستعجل منہ المجرمون، ای شیء یستعجل من العذاب المجرمون، مجرمی جس کو مانگتے. پھر یاد رکھ لینا آگے. ثم اذا ما وقع العذاب، جب یہ کہ عذاب آ جاتا ہے تو آمنتم به العذاب، اب عذاب پر تم ایمان لاتے ہو. اڑے سمجھ میں آنے، یہ خیال کر لینا یہ حمزہ استفہام ہے جو ثم پر داخل ہو گیا، اس کا اصل محل آمنتم ہے تو ہو گیا ثم اذا ما وقع العذاب، یہ ما زائد ہے. ثم اذا وقع العذاب، پھر جب عذاب آ جاتا ہے. آمنتم به، کیا اب تم لوگ اس کو یقین کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو؟ ہاں آ گیا اب اللہ پر ایمان لاتے ہو. ثم اذا وقع العذاب آمنتم باللہ، اب اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یقین کرتے ہو. یا آمنتم بالقرآن، قرآن پر. الآن یعنی اتؤمنون الآن، مولانا یہ تومنون محذوف کے لیے یہ ظرف ہے. تومنون الآن وقد کنتم تستعجلون بالعذاب، حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی میں عذاب. یہ وقد کنتم یہ حال بنے گا اس تومنون کی ضمیر سے، تومنون محذوف. تومنون الآن، الآن سمجھ رہی ہے کہ نہیں. تومنون الآن، اتؤمنون الآن، اب ایمان لاتے ہو. وقد کنتم تستعجلون بهذا العذاب، اس عذاب کو تم بڑے جلدی میں مانگا کرتے تھے.
ثم قیل للذین ظلموا، قیل یقال کے معنی میں پھر ظالمین سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ والے عذاب یہ ہے کہ چکو، هل تجزون، تمہیں کسی اور چیز کا بدلہ نہیں ملے گا، الا بما کنتم تشرکون، تمہارے شرک کا بدلہ تمہیں ملے گا، اے بما کنتم تکسبون تجزون کے ساتھ متعلق ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے پوچھتے ہیں، یستنبئونک معنی یطلبون النبأ، چونکہ قیامت کے عظیم خبروں میں نبأ استعمال ہوتا ہے، عام خبروں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے خبر وہ اس میں اتنی خوفناکی نہیں ہوتی، جو ہولناک قسم کی خبریں ہوتی ہیں ان میں نبأ استعمال ہوتا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سنا ہی نہیں سنا، شرط عظیم تو عبارت ہے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جندا پترا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں احق ہو، جو کچھ آپ کہتے وہ ٹھیک ہے، توحید، جو کچھ آپ ہمیں ڈرا رہے وہ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے وہ ٹھیک ہے، یہ سب ہوا کا مرجع ہے۔ یستنبئونک حق ہو، حق خبر مقدم بنے گا، ہو مبتدا مؤخر ہوگا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اور ہو کو حق کا فاعل بھی قرار دے سکتے چونکہ اس کو حمزہ استفہام پر یہ کہ اعتماد ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہ تو بچوں والی چیزیں ہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، پوچھتے کہ کیا وہ حق ہے، ہو وہ کون سا؟ آپ کا نبوت کا دعویٰ کرنا، ادعاء نبوت کا ایک، دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وعد العذاب دو، وعد العذاب دو، اور تیسرا وعید، سمجھے ایک ہی چیز ہے۔ قل، ان سے کہہ دے، اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے ای کے، وربی اقسم ربی، سمجھے یہ اقسموں کے ساتھ متعلق ہوگا، وربی میرے رب کی قسم ہے، انہو وہ عذاب لحق، وہ بالکل پکا ٹھکا ہے، وما انتم بمعجزین اللہ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اور اللہ سے چھوٹ نہیں سکو گے، عذاب سے چھوٹ نہیں سکو گے، بچو گے کسی بھی صورت میں نہیں، سمجھتا ہے؟ اب ان کو ترغیب ہے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، جب عذاب آئے گا فرض کر لو، لو ثبت ان لکل نفس ظالمت، یہ ظالمت پورا جملہ صفت نفس کے لیے، کسی ظالم نفس کو اگر مل جائے ما ثبت فی الارض، زمین میں عذاب کے وقت اگر مل جائے، لفتدت بھی، تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، فدیہ کے طور پر دے دے گا، لفتدت بالعذاب، اس عذاب کے مقابلے میں دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کوئی اس قسم کا نہ مال آئے گا نہ اس قسم کے سودے چلیں گے، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ اڑے ظالموں سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ فرض کر لو میرے پیارے، لو ثبت ان لکل نفس ظلمت صفت ہو گیا نفس کے لیے، جار مجرور یہ متعلق ہوں گے، ثابتوں قائنوں کے خبر مقدم، ما ثبت فی الارض موصول سے ملا، یہ ان کا اسم ہو گیا، پھر پورا جملہ بتاویر مفرد ثبت کا ہو گیا فاعل، اور یہ ہو گیا شرط، جزا ہے لفتدت بھی۔ لو ان لکل نفس، فرض کر لو ہر نفس کے لیے، ظالم نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، شرک کیا دنیا کے اندر، ما ثبت فی الارض، زمین کے سارے خزانے اگر اس کو مل جائے، لفتدت بما فی الارض، لفتدت بما فی الارض، ما فی الارض کو وہ فدیہ کے طور پر دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ قبول نہیں ہوں گے، یہ جواب بس۔ آگے جملے استینافی، اس پورے جملے پر اس کا عطف، وہ اثر الندامت، اور شرک پر جو ان کو پشیمانگی ہوگی اس کو چھپاتے رہیں گے، وہ اثر الندامت علی الشرک، شرک پر پشیمانگی چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، یہ شرط ہے دال علی الجزم، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اثروا الندامت علی الشرک، اپنے شرک پر یہ کہ چھپائیں گے، شرک پر چھپائیں گے اپنی ندامت کو۔ وَيُقْضَى بَيْنَهُمْ، یہ مولانا قضیہ یقضا کے معنی میں، وَيُقْضَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کا فیصلہ ہوگا، وَهُمْ لَا يُنْقَصُونَ، اور کمی نہیں ہوگی، بنقص الحسنات، ان کے حسنات کو کم کر کے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ الا متنبہ ہو جاؤ ایھا الغافلون، الا تنبیہ کے لیے، تنبہو، الا ان للہ ما ثبت فی السماوات والارض، للہ خبر مقدم، آسمان و زمین کے سب کچھ مملوک للہ، یہ اللہ کے ملک ہے۔ الا متنبہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ، اللہ کا وعدہ بعثت کا وعدہ، جزا اور سزا کا وعدہ، حق وہ ہو کر کے رہے گا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ جانتے نہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون کہ معنی لا يعتقدون حقیقت وعد اللہ، اللہ کے وعدوں کی حقیقت کا کسی کو عقیدہ نہیں ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اگر مرنے پر سب کو یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہوتا، حساب کتاب کا ہوتا، نہ تم بدماش ہوتے نہ میں بدماش ہوتا۔ گفتن آسان است، گفتن چیزیں دیگر است، کردن چیزیں دیگر است۔ جن لوگوں میں جتنا تقویٰ ہے سمجھو کہ واقعتاً ان کو یقین ہے آخرت کا، سمجھے؟ باقی یہ ہے کہ تقریر تو بڑی اچھی ہوتی ہے، ہم بھی تو لوگوں کو رلاتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن یہ عقیدہ بنانا پڑے گا۔
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ بنانا پڑے گا مولوی صاحب، اس کے بغیر نہیں۔ بدماشیاں جن کی ہے تو 100% طے شدہ ہے کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ وہ ایک مسلمانوں کے ساتھ اقرار تو کرتے ہیں، یقین ہوتا تو یہ بدماشی کیوں کرتے؟ هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے جان ڈال دیتا ہے، وہ یمیت جان نکالتا بھی ہے، وہ الیہ ترجعون، اور وہی ہے اسی کے پاس لوٹ کر کے سب نے جانا ہے۔ اس کے بعد فرماتے قیامت 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 قیامت، چھوڑو قیامت، قیامت کی تیاری قرآن سے کرو، سمجھے؟ آخر قیامت اس طرح نہیں ہے اگر حیدرآباد جائے آدمی 1000 روپے لے کر جائے، اور آدمی یہ کہ لاہور جائے تو 10,000 جیب میں ہو، سعودی جاؤ تو کم از کم اللہ آپ کا بھلا کرے 1.5-2 لاکھ جیب میں ہو۔ جتنا سفر ہے یہاں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی کوشش کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی کوشش کرو۔ جتنا یہاں رہنا ہے اس کی اتنی کوشش ہونی چاہیے، اس لیے تیاری کرو قرآن سے۔ اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے خصوصی نصیحت آ گئی، وشفاء، اور شفا آ گئی، لما ثبت فی الصدور، دلوں کے اندر جو برے عقائد ہے اور برے امراض ہے، جیسے شرک ہے، نفاق ہے، ان کی پاکی قرآن سے ہوتی ہے، ان کی پاکی طہارت قرآن سے ہوتی ہے، سمجھیے؟ وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومن اس رحمت سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور رحمت تو بارش ہے، بارش سے زرخیز زمین استفادہ کرتی ہے، اور بنجر قسم کی زمین میں یا گٹر پہ بارش ہو جائے اور گند پھوٹتا ہے۔ اڑے اللہ خلین میں دا کالا پینن تسمرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بارش قرآن رحمت ہے، نبی رحمت ہے۔ رحمت کا معنی میں نے آپ سے عرض کیا اصل بارش ہے، تو بارش سے تو زرخیز زمین کی طبیعت بن جاتی ہے، اور بنجر قسم کی زمین بگڑ جاتی ہے۔ گوشت سے جس کی طبیعت صحیح ہے، حکیم صاحب کی طبیعت بنتی ہے، لیکن جو بیمار ہے گوشت کھلاؤ مرے گا، سمجھیے؟ مٹھائی سے جن کی طبیعت میں اعتدال میں مزاج میں اعتدال ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، مٹھائی بیمار والے کو کھلاؤ، اس کی موت کا اعلان کرو لاؤڈ اسپیکر سے کہ 2 گھنٹے کے بعد نماز جنازہ ہے۔ آیا سمجھ؟ یہی ہے قرآن۔ ورحمۃ للمومنین، یعنی المومنون یستفیدون برحمتہ، وہ قرآن کی رحمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، نبوت بھی رحمت ہے، یختص برحمتہ من یشاء، قرآن بھی رحمت ہے، محمد بھی رحمت ہے، سمجھے؟ یہ علوم جو آسمان سے آپ کے پاس آ گئے رحمت ہے، رحمت رحمت رحمت، ان کے مقابلے میں عجاب 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 عجاب، سمجھتا ہے اے مولوی صاحب؟ اب ایک چھوٹی سی بات ہے جو اپنے دوستوں سے کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ قرآن تو امراض باطنی ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعت ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں ان کو پاک کر، تم قرآن کو تعویذ کیوں لکھتے ہو؟ اس کا جو اصل نزول ہے شفاء لما فی الصدور، اس نزول کے اور اس وضع کے اور اس غرض کے خلاف کر رہے ہو۔ جواب یہ، اس پر تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے۔ شفا دم کی حالت میں آپ بھی اجازت، اگر کسی کے سر میں درد ہے تو دم تو آپ بھی کرتے، ہاتھ پہ درد ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ گھٹنے پہ درد ہے، مقعد کے پاس ران میں درد ہے، تو ہاتھ رکھ کر کے اس طرح کریں۔ اور اگر کسی کے یہاں ران میں درد ہو، تم سر پر درد کرو گے، دم کرو گے؟ غیر مقلد سے پتہ کرو، سر پہ درد دم کرے گا تو جہاں ران پہ درد وہیں پر ہوگا۔ تو اب جب کہ تم قرآن پڑھ کر کے ران پہ دم کرتے ہو، اس میں قرآن کی توہین نہیں ہے۔ اگر کسی نے شدید مجبوری میں تعویذ ران کے ساتھ باندھا تو کہتے قرآن کی توہین ہے۔ تو تم بھی تو یہ تو نہیں کہتے کہ منظور احمد والد نیک محمد اور قوم شیخ زرچین ایسے تھوڑی کرتے ہو، تم بھی تو قل هو اللہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو تم نے بھی قل اعوذ ادھر پھینکا نا، آیا سمجھ؟ یا تم نے کہا کہ منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان قوم شیخ زرچین منگل وڈ اللہ آپ خبر، یہ تو آپ نے بھی تو نہیں کہا نا۔ اڑے مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو دم تو توہین ہے، تو تم بھی تو توہین کر رہے ہو، آیا سمجھ؟ اور پھر بھی ہمارے اکابرین اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو شفائے روحانی کے آپ بھی قائل نہیں، شفائے جسمانی میں آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دم کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم دم اور
لکھنے کی شکل میں تعویذ کے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آپ کے سامنے مشکوت میں گزر گئی ہے. جن لوگوں کو کچھ یاد ہوتا تھا تو معوذتیں ان کو یاد دلاتے وہ پڑھتے تھے، اور بچوں کو نہیں ہوتا تو لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈالتے. یہ مشکوت میں ہے، ترمذی کی روایت ہے. سمجھ رہی ہے کہ باقی اچھی چیز یہ ہے کہ نہ کرے آدمی. یہ تو ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے گلے میں پڑ گیا. تعویذ کوئی اپنے اختیار سے نہیں دیتا، زور ہی ان سے تعویذ لیتے ہیں. سمجھے؟ یہ تعویذ کا عمل تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جب آپ لیں گے اور لے لو، لیں گے لے لو، ضرور لے لو. کیسے لے لو؟ کس کر کے لے لو. اس کے لیے تو میں خانقاہ بنا رہا ہوں. آئے سمجھیں؟ ہاں. اور ہمارے مرشد کے لیے، اور بالکل کس کر کے لے لو، کس کر کے لے لو. اس قوم کو حدیث پڑھانے والوں کے علم کا پتہ نہیں، اس قوم کو تفسیر والوں کے نہیں، اس قوم کو کس کر کے اللہ کا بھلا کر. یہ ہے کہ جو ان پر چھف 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 کرے، سمجھے؟ تو یہ کس کر کے اس قوم سے لے لو، پھر ان کا دماغ ٹھیک ہوگا. سمجھے؟ ایک ڈاکٹر ہے، لاکھوں روپے آپ اس کو دے رہے ہیں، سمجھے بھی جان؟ وہ ہے نالا ایک قسم کا. دوسرا 40 روپے کی دوائی دیتا ہے، کہتے ہیں یہ لاکھوں سے آغا خان سے کچھ نہیں ہوا، آغا خان سے لاکھوں سے کچھ نہیں ہوا، لیاقت اسپتال سے لاکھوں روپے کی دوائی لی، کچھ بھی نہیں. یہ کلینک والے نے 40 روپے کی دوائی دی، تو اس کو کوئی اہمیت دیتا بھی نہیں. ہمارے بھائی مولانا یوسف فائزی ایران کے کنارک کے، وہ لانچوں کے مالک، پیسے کے مالک تھے، بڑے پیسے. حضرت اقدس کی دعوت کرتے تھے، یہاں بھی ان لوگوں کے ان کے ماموں بھائی یہاں رہتے. مولانا بیمار ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی متاثر، بینائی بھی سمجھو ختم، نڈھال ہو گیا. آغا خان اسپتال، لیاقت اسپتال، دنیا کی جہاں کے اسپتال ہے. پھر تہران کے اندر ان کو 15 دن رکھا. تہران میں 15، تہران والوں نے لکھ کر کے دیا، کہا کہ یہ بیماری پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر اس سے واپس لایا آغا خان نے پھر جواب دیا. پھر لیاقت میں پھر جناح میں. والد صاحب اس کا حاجی حسین میرے محسن تھے، میں ان کے پاس رہا. میرے اب بھی یعنی کہ ہمارے محسنین ہیں، اور وہ یوں سمجھیے کہ میں انہی کا ایک فرد ہوں. میرے ساتھ بڑا تعاون مصیبتوں میں، ان چیزوں میں. مولانا مالدار قسم کا آدمی تھا، سمجھے؟ تو والد صاحب ان کا حضرت سے کہتے ہیں سلیم اللہ خان صاحب کہ کہیں لندن برطانیہ کسی بھی ملک میں پیسے جتنا لگے، بیٹے میرے 6-7 ہیں، لیکن یہ بیٹا میرا چیز ہی الگ ہے، یہ مجھے محبوب ہے، پیسے کو کوئی فکر نہیں. مجھے میں بتاؤں، حضرت نے فرمایا کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دیا تو اب اللہ کے بھروسے پہ. گارڈن میں ان کی کوٹھی تھی، بھائی کی کوٹھی تھی، خود تو یہ ایران والے لوگ. تو مولانا یوسف صاحب کو وہاں رکھا تھا. ہم لوگ بھی جاتے تھے، آنکھیں اس طرح ہوتی تھی، سمجھ میں بھی نہیں آتا. والد صاحب دھاڑے مار کر کے روتا ہے، والدہ ان کی وہ بھی روتی. میری ماں ہے، چونکہ ہم سے وہ بالکل پردہ بھی نہیں. والدہ کہتی مولی منظور کیا ہو گیا؟ بیٹا ہمارا، یہ بیٹا ہم سے سب کچھ اللہ لے لے، لیکن یہ بیٹا ہمیں دے دے. بس ڈاکٹر کہتے کل جائے گا یا پرسوں جائے گا یا ترسوں. یہ 2-3 گھنٹوں کا مہمان ہے، 2-3 دنوں کا مہمان ہے. ہاں جی. حاجی ابراہیم ان کے بھائی اللہ مغفرت فرمائے، وہ بھی اللہ کو پیار. حاجی ابراہیم کے وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، گارڈن میں ایک چھوٹی سی کلینک ہے، اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو کلینک والے نے کہا کہ حاجی صاحب بہت پریشان لگ رہے ہو. کہا کیوں پریشان نہیں؟ والدہ پر بھی قیامت آ گئی ہے، والد پر بھی قیامت، پورے گھر میں ہماری قیامت. مولوی یوسف جا رہا ہے، مر رہا ہے میرا بھائی. دنیا جہاں کے ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا. اس نے کہا مجھے لے کر جاؤ. کلینک اس کا بیکار قسم کا ٹھیک سا بنایا ہے اس میں. اس نے کہا مجھے لے کر کے جاؤ. تو حاجی ابراہیم اللہ مغفرت فرمائے کہتے کہ میں نے کہا کہ یہ دماغ اس کا خرابی کیا کر رہا ہے. کہا مجھے لے کر کے جاؤ. لے کر کے آئے، اس کو دکھایا، اور وہ پھر واپس گیا اپنے کلینک سے. 5-6 پوڑیاں لائی، پوڑی، اور کہتے کہ یہ پانی میں ڈال کر کے اس کے منہ میں ٹپکاتے رہو، پھر صبح مجھے رپورٹ دینا. ایک پوڑی ابھی صبح وہ ٹپکایا. 3-4 گھنٹوں کے بعد دیکھا کہ مولانا کی آنکھیں کھل رہی ہے اور منہ اسے ہی بند کر رہا ہے. اور صبح کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر اس کو ٹپکایا. پھر اس کے بعد کہا اب آہستہ آہستہ چائے اور بسکٹ اور یخنی، بہترین قسم کے بکری کا بچہ ذبح کرو، یخنی بناؤ، سمجھے. اور پھر صبح شام یہ پوڑیاں کرتے 5ویں 6ٹھے دن میں مولوی یوسف مست ہو کر کے کھڑا ہو گیا، سمجھے.
5-6 دن کے بعد مولوی یوسف بالکل اللہ آپ کا بھلا کرے مست ہو کر کے کھڑا ہو گیا. اب حاجی ابراہیم تو ظاہر ہے کہ وہ تھا اللہ آپ کا بھلا کرے بلوچ آدمی بلوچ. تو سندھی میں جب آدمی غصہ ہوتا ہے نا سندھی اور بلوچ تو اڑے تھکتی اڑے تو کے لعنت ہو جے اس طرح کرتے سندھی لوگ. اڑے تھکتی تو کے لعنت اڑے بابو تو سوئی ہوئے ستو پہ ہو بابو. بابو تو ستو پہ ہو. ہاں بابو کتنے آئے ہو. اللہ 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 اللہ. یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو جگایا. میرے خیال میں یہ بیوی سے لڑ رہا تھا سمجھ میں خیالات میں لڑ رہا تھا سمجھیے. ہمارے ایک ساتھی ہے اس کے وہ یہ جو چکیاں ہوتی نا آٹا پیسنے والے گندم پیس تو چکی تو اس میں وہ کھڑا رہتا خود نگران. اڑے تیل لتا چوم کر گم رکھ داڑے اڑے تیل لتا یعنی تیل لے کر کے آ جاؤ. مزدوروں کو کہتا ہے وہ تیل لے کر کے ڈالتے اس میں ڈیزل مشین چل رہا ہے ٹڑک 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 ٹڑک. وہ جو بلوچستان میں ہوتا ہے نا وہ جو گندم پیسنے والے تو پورا دن غریب اس پر کھڑے رہے. یہ مشین ہے اس کے بس اس قسم کے اور یا چکی. تو رات کو کہتے کہ بجلی چلی گئی بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے اب اس کو پتہ نہیں ہے. کہتے کہ اچانک میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا وہ بغیرت تیل لاؤ اور ڈیزل لاؤ. بیوی غریب کانپنے لگی پتہ نہیں یہ مجھے آگ لگا رہا ہے کیا سمجھے بھائی. ڈیزل ڈال کر کے اور تیل ڈال کر کے مجھے آگ لگا رہا. اس نے اس کو پکڑا کہا تو خدا نہ روئیے دے بروئی میں کہ خدا نہ روئیے نہیں اسے ایسا کرے گا یعنی اب مجھے جلا رہے کیا ہو گیا وہی کہا اچھا تو ادھر ہے. بیوی کو کہا میں تیرے ساتھ ہوں. کہا معاف کرنا اللہ کے لیے خدا کے ساتھ میں سمجھ رہا تھا چکی میں ہوں مزدور پر غصہ ہو رہا سمجھے. تاس ہمارا ہانے وے ہوئے جیکما بعد سمجھے ہانے جیکما بعد میں ہو خیالات میں ہو بالکل. وہاں بچوں سے پیار بھی کر رہا ہے اور بیوی کو ہدایتیں بھی دے رہا ہے سمجھ شریف میں ہوں. ہاں یہ ہے جی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جو بوڑھا نہیں ہوگا باقی سارے بوڑھے ہوتے سمجھ شریف میں ہے کہ ان اللہ لقوی عزیز سمجھے. ان ربی کیا ہے لا یذل ولا ینسا فما بال القرون علما قال علم عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. ایک اللہ ہے جو بھولتا نہیں ہے باقی یہ کہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کریے نا کچھ نہ کوئی جیکم آباد میں چلے جاتے کوئی وڈ میں کھڑ ہو جاتے کوئی کیا ہو جاتا چلیے گا کوئی مسئلہ نہیں. مول صاحب مرشد بات ہو رہی تھی مرشدین کی کس کر کے پیسے لے لو خوب لے لو. مفت کی قدر بھی نہیں ہوتی نہیں کوئی مفت کی قدر نہیں. اب اس غریب نے پوڑی دے دی مولوی یوسف کھڑا ہو گیا اور لاکھوں روپے ان لوگوں نے دیے کچھ بھی نہیں ہوا سمجھے. حاجی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ یار اس کے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھنا ہے سمجھے. یہ تو ہوتا ہے بعض لوگ ارے کرنے والا اللہ کی ذات. تو جب آپ دم کے پیسے نہیں لیں گے حضرت اقدس علماء کو تو تعویذ نہیں دیتا تھا. مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. حضرت اقدس علماء پر غصہ ہوتا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں قرآن بھی آتا ہے تم پھر تعویذ مجھ سے مانگتے ہو. طلباء کو کہتے تمہیں شرم نہیں آتی تم حافظ قرآن و تعویذ مانگتے ہو. باقی کوئی سیٹ آتا تو اس زمانے میں جب پیسے کی قیمت تھی 4 آنے پہ روٹی آتی تھی 8 آنے پہ روٹی ملتی تھی. اب دیکھو 20-30 روپے پہ روٹی ملتی ہے 4 آنے 8 آنے کی اس وقت روٹی ملتی تھی. تو حضرت سے کہتے تعویذ دے دو. حضرت فرماتے 2 لاکھ روپے رکھو پھر تعویذ سمجھے 2 لاکھ روپے رکھ لو یہاں پر پھر تعویذ. 2 لاکھ لے کر کے طلباء کو کہتے یار کھاؤ مزے کرو سمجھے. اور تعویذ بھی اس کے تیر بہدف تھا. میرا بھی جی چاہتا کس کر کے فیس لینا شروع کروں. کیا آپ لوگوں کا مشورہ کیا ہے. اب ایک پٹھان آ گیا اس نے کہا کہ 9 سال سے میرے بچے نہیں ہو رہے. میں جمعہ سے نکلا مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ 9 سال سے 8 سال سے غریب کے بچے نہیں ہو رہے. بوتل پانی لے کر کے میں نے اللہ کا کلام پڑھا دم کیا سمجھے دم کر کے اس کو دے دیا. اب 3-4 ہفتے کے بعد آ گیا کہنے لگے حضرت الحمدللہ بچے کی امید اور کچھ صورت حال سامنے آ رہی ہے سمجھے 200 روپے مجھے دیے. یہ حال ہے تم لوگوں کا سمجھے بھائی. تو یہ میرے سینے پہ زخم نہیں ہوگا قیامت تک. تو اس سے بہتر تھا کہ نہ دیتے نا اس سے بہتر تھا. اب شیخ الاسلام کی اتنی ناقدری سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ ہمارے دم کو انہوں نے خاک میں ملایا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کس کر کے لیا کرو سمجھ. اور پھر ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے یہ کہتے ہیں ہمارا موکل کہتا ہے کہ ایک گائے دے دو. ان کا موکل یہ خود ہے سمجھ صحیح ہے
کہتے مجھے تعویذ سکھا دو. آپ کو سکھاؤں کہ یہ مرشد بیٹھا ہوا اب یہ دعوتیں کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی پیسہ خود بخود بولتا ہے نا، پیسے جہاں ہوتا ہے تو بولتا ہے. اس لیے میں نے اسے کہا کہ بابا پورا دن ہم سبق، پورے ہفتے میں سبق پڑھا کر کے تھک جائیں گے، جمعرات کو وعدہ کرو میرے ساتھ، ہر جمعرات کو ایک گاڑی بھیجو، یہاں سے گاڑی بھیجو، یہاں سے پھر ظہر کے ٹائم پہ مجھے لے جائیں، رات کو ٹنڈو آدم میں رہیں گے، سجی مجی کھائیں گے، اور پھر صبح سویرے وہاں سے پھر آ کر کے میں جمعہ پڑھاؤں گا. سمجھے؟ اس طرح فریش ہو جائے گا آدمی کا ذہن کم از کم. مرشد کس چیز کی؟ اور پھر تمہاری کرامتوں پر میں کتاب لکھوں گا کہ ہمارا مرشد نہ پیشاب کرتا ہے نہ پاخانہ کرتا ہے. لکھیں گے کتاب. اور ہمارا مرشد اللہ اس کو جزائے خیر دے ایسا ہے کہ 5 نمازیں مکے میں پڑھتا ہے. سمجھے؟ مکہ میں مسجد نبوی میں کتاب لکھیں گے. سمجھے؟ جب آپ مجھے کھلائیں گے تو کتاب لکھنا کون سا مشکل ہے، لکھیں گے آپ کی کرامت پر. اس قسم کے لاکھوں جھوٹ اور مولویوں نے بولا ہے تو میں بھی بولوں تو کیا ہوا؟ سمجھے؟ اس لیے مرشد کو اڑائیں گے. پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند. پیر خود نہیں اڑتے، مریدوں کو اڑا دیتے. چلیے گا مولوی صاحب، اڑے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وشفاء لما ثبت فی الصدور وہدى ورحمۃ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ ہے ان اردتم الفرح بشیء، اگر آپ یہ ہے کہ کسی چیز پر، ان ارادوا الفرح بشیء، اگر کسی چیز پر یہ ہے کہ ان کو خوش ہونا ہے تو قل ان سے کہہ دو ان ارادوا الفرح تو فبفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، فبذلک انہی کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے، فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ. مولانا آپ کو حیرت ہوگی، یہاں یہ جو فا ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو عاطفہ قرار دے یا زائدہ قرار دے. یہ بذالک یہ فضل اللہ اور رحمت ہی سے بدل ہے. اور ذالکہ کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تثنیہ اور جمع سب کے طرف اللہ آپ کا بھلا کریے اس سے اشارہ ہو سکتا ہے. اوان بین ذالک، لہذا قل بفضل اللہ ان ارادوا الفرح بشیء، اگر کسی چیز سے ان کو خوش ہونا چاہیے تو پھر فرماتے کہ فلیفرحوا، اب آؤ گے فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ بذالک. اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، یہ ہے جنون. لہذا قرآن کے ساتھ خوش ہونے چاہیے ان کو. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا فضل قرآن، ہوا خیر مما یجمعون من المال، جو مال جمع کرتے اسے بہتر ہے. خیال کر لینا مولانا. اس لیے قرآن کی خوشی اس آیت کو میلاد النبی میں پیش کیا جاتا ہے. تو میلاد نبی جب مانتے ہو تو میلاد قرآن بھی منایا کرو. اس ذالک اور بفضل اللہ و رحمت سے قرآن ہی مراد ہے. تو میلاد النبی جب آپ شروع کرتے تو میلاد قرآن بھی منایا کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے مولانا. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم